پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک گیر احتجاجی تحریکوں کے اعلان کے بعد اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں عوام کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ملی اور 25 اکتوبر کو بلوچستان میں بھی تبدیلی آ گئی تو اس کے نتیجے میں عمران خان اینڈ کمپنی کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کے اعلان پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی حکمت عملی میں تبدیلی بلا وجہ نہیں ہے اور اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان جماعتوں کے رہنماؤں کو تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان 25 اکتوبر کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو گئے تو اپوزیشن تحریک کے نتیجے میں کپتان حکومت کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو لے کر کے مسلسل تناؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے 24 گھنٹوں کے فرق سے بجلی اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اوگرا کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے سے زائد کا اضافہ تجویز کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے عوام میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ حکومت نے اوگرا کی طرف سے تجویز کردہ قیمتوں میں 2 گنا اضافہ کیا۔ صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے کو لے کر حکومت کا یہ بیانیہ کہ فوج اور حکومت دونوں ایک پیج پر ہے، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، جس نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سلیم بخاری کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بظاہر ایک پیج پر نہیں ہے اور اس کے علاوہ حکومت مختلف معاملات میں چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اور مہنگائی بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تو حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان سنایا ہے۔ سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان الیانی کے خلاف حزب مخالف نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وفاقی حکومت کا جانا بھی ٹھہر جائے گا، کیونکہ صوبے میں برسر اقتدار بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ اس جماعت کو بنانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور عوام میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں نمایاں کمی آئی ہے، تو ایسے حالات میں اپوزیشن جماعتوں نے عوامی مسائل کو لے کر حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے فیصد عوام مہنگائی کے خلاف حزب مخالف کی جماعتوں کی کال پر سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فی سمیت پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ملک کی ابتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے وہ ایک مقبول بیانیہ ہے اور یہ بیانیہ بکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت تحریکوں کی وجہ سے نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بہت سے لانگ مارچ ہوئے، دھرنے بھی دیے گئے، لیکن کوئی بھی حکومت لانگ مارچ اور دھرنوں کی وجہ سے گھر نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جس طرح مختلف معاملات جس میں فوج کے ساتھ تعلقات میں مبینہ تناؤ اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکامی جیسے مسائل میں گھری ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں حزب مخالف کی جماعتوں کے لیے احتجاجی تحریک چلانے کے لیے ماحول بڑا سازگار ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ایسی تحریکوں سے حکومتیں کمزور تو ہوتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں گرانے کے لیے احتجاجی تحریکوں کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی حالیت تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پہل بلوچستان سے کی جاتی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان الیانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے اور اگر 25 اکتوبر کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر شاید مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر کہتے ہیں کہ جس طرح پیٹرولیم کی مصنوعات سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں بھی اگر اپوزیشن عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور اپوزیشن میں کیا فرق رہ جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف اور حکمران اتحاد میں شامل اراکین پارلیمنٹ بھی مہنگائی کے خلاف حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے وزیر اعظم عمران خان کو واضح کیا کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے اپنے حلقے کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قائرہ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت نے بھی
महंगाई के मामले पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया है। कायरा ने कहा कि अगर हिज़्ब मुखालिफ की तमाम जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें तो ये ज़्यादा मौसर होगा। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी, लेकिन असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर इस इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इख्तिलाफात की वजह से पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो गई। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि मुल्क को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इससे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी कहते हैं कि इनकी जमात को अवाम की परेशानियों का बखूबी इदराक है और बहुत जल्द लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्कों में तहरीकें चलती रहती हैं और हुकूमत इन तहरीकों से जमहूरी अंदाज में ही निपटेगी। आमिर महमूद कयानी के बकौल जो सियासी जमातें महंगाई की आड़ में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही हैं वो इसमें नाकाम होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बखूबी जानते हैं कि इन जमातों के कायदीन अवामी मसाइल की आड़ में अपने ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि पाकिस्तान में महंगाई हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से नहीं बल्कि आलमी मंडी में चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। आमिर महमूद कयानी ने कहा कि अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम भी महंगाई से मुतासिर हुए हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि हुकूमत एक मखसूस तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तहरीकों से हुकूमतें नहीं जाती और ऐसा होता तो उनकी जमात ने पार्लियामेंट हाउस के सामने 126 दिन तक धरना दिया था, लेकिन उस धरने से भी उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत घर नहीं गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।